عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب جس کا آج ہم حصہ نثر جو ہے اس میں سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے سر سید کا بچپن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مصنف کا تعارف، خلاصہ، مرکزی خیال اور مشقی سوالات کے جوابات کریں گے۔ اس سبق سر سید کا بچپن کے مصنف ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ تو سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ نام اور تخلص: اصل نام ان کا خواجہ الطاف حسین حالی اور تخلص حالی تھا۔ یہ پانی پت شہر یعنی مشرقی پنجاب میں 1837 میں پیدا ہوئے۔ مشرقی پنجاب کے مشہور اور معروف شہر پانی پت میں آپ پیدا ہوئے۔ 17 برس کی عمر میں آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی گئے۔ وہاں آپ نے علم حاصل کیا اور شاعری کی مشق بھی کی۔ دہلی میں آپ کی ملاقات غالب سے ہوئی اور آپ غالب سے اصلاح سخن آپ حاصل کرتے تھے۔ غالب کی صحبت نے حالی کی شاعری کو نکھارا۔ 1857 سے پہلے اور کچھ عرصے بعد تک غزلیں قدیم انداز میں آپ نے کہیں، اور آپ کی غزلوں کے موضوعات جو تھے وہ زلف، رخسار اور بلبل کی علامات یہ آپ استعمال کرتے تھے۔ مرزا غالب کی وفات کے بعد آپ لاہور چلے گئے اور وہاں آپ نے گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت اختیار کی، اور لاہور میں انجمن پنجاب کے مشاعروں کے لیے آپ نے نظمیں لکھنا شروع کی۔ محمد حسین آزاد بھی اس دور میں لاہور میں ہی تھے۔ آپ کی جو مشہور ابتدائی نظمیں ہیں ان میں برکھا رت، نشاط یا امید، حب وطن اور مناظر فطرت یہ بہت معروف ہوئیں، اور ان نظموں نے حالی کے اسلوب کی بنیاد رکھی۔ تو اگر دیکھیں تو ان کا نام، تخلص، جائے پیدائش، تعلیم اور دلی آمد غالب سے ان کا تعلق، ان کی قدیم شاعری جو ہے اس کا طرز، پھر لاہور میں جب وہ آئے تو انہوں نے کون سی ملازمت اختیار کی، اور ان کی انجمن پنجاب سے وابستگی اور ان کی مشہور ابتدائی نظمیں۔ اگر آپ اس طرح سے ہیڈنگ بنا کے اس پیراگراف کو لکھیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ بہت اچھے سے سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ کے لیے یاد کرنا بھی آسان ہوگا۔ بڑھتے ہیں آگے کہ حالی نے شاعری میں اصلاحی اور مقصدی پہلوؤں کو نمایاں کیا۔ وہ محض حسن و عشق سے آگے نکلے تھے۔ فطری اور حقیقت پسند شاعری کی بنیاد رکھی انہوں نے، اور اردو کے پہلے جدید شاعر بھی کہلائے۔ سر سید احمد خان کے ساتھی اور قومی تحریک کے آپ شاعر تھے۔ مسدس حالی ان کی قومی نظموں میں بلند مقام رکھتی ہے۔ مسدس حالی یعنی مد و جزر اسلام ان کی سب سے مؤثر نظم ہے۔ یہ سادگی، درد مندی اور اثر انگیزی کا شاہکار ہے۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری جیسا اہم تنقیدی کام بھی کیا، اور یہ اردو ادب کی پہلی باقاعدہ تنقیدی کتاب مانی جاتی ہے۔ ان کی نظموں کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی کہ سادہ اور دل نشین زبان و بیان میں سچائی اور فطری انداز پایا جاتا ہے۔ حالی اردو ادب میں شاعر بھی ہیں، نقاد، نثر نگار، مصلح کے طور پر ممتاز ہیں۔ وہ اردو کے پہلے نظریہ ساز نقاد اور جدید رجحان کے علم بردار تھے۔ تو اس پیراگراف میں آپ جو پوائنٹس بنانا چاہیں تو اصلاح پسند شاعر، جدید اردو شاعری کے بانی، قومی شاعری اور تحریک اور ان کی مشہور نظمیں، پھر ان کی نثری خدمات، پھر ان کا انداز بیان، پھر ان کا ادبی مقام۔ تو آپ اس طریقے سے اس پیراگراف کو ہیڈنگز دے کے یاد کر لیجئے گا۔ اس طرح سے آپ کو مصنف کا تعارف یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں آگے کہ اس سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سبق ہے سر سید کا بچپن۔ سر سید کا بچپن میں سر سید احمد خان کی ابتدائی زندگی، خاندان، جسمانی صحت اور خاندانی تربیت کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔
سر سید کا بچپن عام بچوں جیسا ہی تھا، لیکن ان کے خاندان کا دینی، اخلاقی اور علمی ماحول ان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ وہ بچپن میں نہایت صحت مند، چست اور شوق مزاج تھے، لیکن ان میں خاص ذہانت کا کوئی غیر معمولی اظہار شروع میں نہ تھا۔ انہیں اپنی ماں بی بی سے بہت محبت تھی اور ان کی وفات کا ہمیشہ انہیں غم رہا۔ ان کی تربیت میں بڑوں کی رہنمائی، گھر کی نگرانی اور نیک صحبت کا نمایاں کردار رہا۔ ان کی بسم اللہ حضرت شاہ غلام علی صاحب کے ہاتھوں ہوئی، جو ان کے والد سے خصوصی تعلق رکھتے تھے۔ قرآن کی تعلیم ایک پردہ نشین بی بی سے حاصل کی۔ ان کے کھیل، عادات اور گھریلو نظم و ضبط نے ان کے کردار کو سنوارا، اور یہی خوبیاں آگے چل کر ان کی عظمت کا سبب بنی۔ تو مختصراً سبق جو ہے اس کا ایک خلاصہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ بات کریں سبق کے مرکزی خیال کی، تو سبق سر سید کا بچپن اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ایک عظیم شخصیت کی بنیاد بچپن میں ہی رکھی جاتی ہے۔ سر سید کا خاندانی ماحول، نیک صحبت، مذہبی تربیت اور اخلاقی اقدار نے ان کی شخصیت کو نکھارا۔ ان کا سادہ مگر باوقار بچپن اس بات کی مثال ہے کہ تربیت اور محنت انسان کو بلند مقام تک لے جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا سبق کا خلاصہ اور مرکزی خیال۔ بیٹا سبق کی پڑھائی جو ہے وہ میں نہیں کروا رہی، میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتی ہوں، اور آپ ان مشکل الفاظ کی مدد سے سبق کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین کہتے ہیں پڑھنے والے بایوگرافی یعنی سوانح خیات، ہیرو مرکزی شخصیت، عادات معمولات یا عادتیں، خیالات سوچیں یا نظریات، خصلتیں فطری عادتیں، میراث وراثت یا ورثہ کو کہتے ہیں، سوسائٹی معاشرہ یا خاندان، اکتساب حاصل کرنا یا سیکھنا، جبلت فطری طبیعت، روشنی ڈالنا وضاحت کرنا، قومی یعنی مضبوط یا طاقتور، توانا صحت مند، تندرست بھی صحت مند کو کہتے ہیں، ذکی الطبع یعنی تیز فہم یا ذہین، ہم جھولی ساتھی یا ہم عمر کو کہتے ہیں، دماغی ذہنی یا عقلی، ریاضت کہتے ہیں مشق یا محنت کو۔ آغاز کا مطلب ہے شروع، اور شطرنج جو ہے یہ ایک قسم کا کھیل ہے جس میں پیادے بھی ہوتے ہیں اور اس میں بادشاہ ہوتے ہیں، پیادے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے 12 جو ہے وہ گاٹیاں ہوتی ہیں، تو شطرنج ایک قسم کا کھیل ہے۔ مکے کہتے ہیں گھونسے کو، رکابیاں پلیٹیں یا برتن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویسے رکابیاں پلیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چبانے یعنی کھانے کا عمل، نوالا کھانے کا ایک ٹکڑا، ناخوش کہتے ہیں ناراض کو، چراغ کہتے ہیں لالٹین یا روشنی، جماعت باجماعت نماز ادا کرنا، کتب کتاب کی جمع کتابیں، اور محمدہ یعنی تعریف یا انعام حمد کیا گیا، شاگردوں کہتے ہیں طلبہ، زینت المساجد مسجد کا نام ہے، تیر اندازی تیر چلانا، شوقین دلچسپی رکھنے والا، مشق کہتے ہیں پریکٹس یا عادت کو، نشانہ کہتے ہیں ہدف کو، اور نظر کہتے ہیں چڑھاوے چڑھانا یا پھر کچھ پیش کرنا، پیشکش، مزار کہتے ہیں قبر یا درگاہ کو، عنایت کہتے ہیں دینا یا بخش دینا، تقریب کہتے ہیں موقع یا رسم، اور پردہ نشین اس کا مطلب ہے با پردہ، پردے میں رہنے والا، اشراف شرف کی جمع، اعلیٰ خاندان کے لوگ، جبلی فطری یا طبعی، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ، صریح امتیاز واضح فرق، گہنے کہتے ہیں زیور کو، گھرکنا ڈانٹنا، بتدریج درجہ بدرجہ یا آہستہ آہستہ، چندہ کہتے ہیں اس قدر یا اتنی، دیوان خانہ کہتے ہیں مہمان خانے کو، فی الواقع یعنی حقیقت میں، گیٹیاں کہتے ہیں لکڑیاں جن سے لڑکے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں، موقوف ہونا یعنی ختم ہو جانا، رک جانا، یہ کوڑیاں ہوگا لفظ، کوڑیاں جو ہوتے ہیں یعنی یہ ایک تو چار لکڑیاں لکڑی کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں، اور یا پھر یہ جو ہے نا سیپ جو ہوتی ہیں، سیپیاں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوں گے، یہ لفظ کوڑیاں ہوگا۔ اب جو ہے ہم پڑھنے سے، سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے ہم چند ایک جو سوالات آپ کو دیے گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں سر سید احمد خان کی کیا خدمات ہیں۔ تو اس کا جواب آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اردو نثر کو سادہ، سنجیدہ
اور بامقصد بنایا۔ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور سائنسی اور تعلیمی کتب کے اردو تراجم کروائے۔ انہوں نے رسالہ تہذیب اخلاق کے ذریعے اصلاحی، اخلاقی اور تعلیمی مضامین کو فروغ دیا۔ انہوں نے اردو صحافت کی بنیاد رکھی اور اسے ایک سنجیدہ ذریعہ اظہار بنایا۔ ان کی تحریروں میں حقیقت پسندی اور سادہ زبان استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے اردو کو جدید فکر و علم کی زبان بنانے کی بنیاد بھی فراہم کی۔ تو بیٹا آپ ان کی جو خدمات ہے ان کو پوائنٹس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پوائنٹس کے ساتھ لکھیں گے تو آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ اور یہ سوال جو ہے آپ کو جب آپ سبق جو ہے اس کے اقتباس کی تشریح کریں گے نا تو آپ وہاں پر بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ الطاف حسین حالی کی کسی ایک کتاب کا نام بتائیے۔ تو الطاف حسین حالی کی مشہور کتاب حیات جاوید ہے۔ یہ کتاب سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے۔ سوانح عمری یعنی ان کے زندگی کے بارے میں، ٹھیک ہے، بایوگرافی جو ہے پر مشتمل ہے۔ اسے اردو کی پہلی باقاعدہ اور مفصل سوانح عمریوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حالی کی ایک اور اہم کتاب حیات سعدی ہے جس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور شاعری کا ذکر ہے۔ تو یہ دو کتب میں نے آپ کو بتا دی، آپ اس میں سے جو بھی آپ کو یاد رہ جائے آپ ان کی ایک کتاب کا نام جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ سوال میں یہی پوچھا گیا ہے۔ تو میں نے آپ سے جیسے کہا کہ سبق جو ہے اس کی آپ پڑھائی خود سے کر لیجئے گا۔ اب مشقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، یہ عبارت دی گئی ہے۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد آپ نے ان سوالات کے جواب دینے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، عبارت کی روشنی میں بتائیے کہ والدین کو بچوں کے کھیل کود کے حوالے سے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو آزادی ضرور دے مگر ان کی نگرانی بھی کریں، انہیں غیر ضروری صحبتوں اور آوارہ گردیوں سے دور رکھیں تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو۔ سوال نمبر 2 ہے، کھیل کود کے زمانے میں سر سید احمد خان کی شخصیت کیسی تھی؟ تو سر سید احمد خان بچپن میں مستعد، چالاک اور کچھ شوخ مزاج تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے شوخی کرتے اور اکثر معمولی لڑائیاں ہو جاتی تھیں لیکن آخر میں سب صلح کر لیتے۔ یہ اگلا سوال ہے، سر سید احمد خان کے نانا جان کے ہاں صبح کے کھانے کی روایت کیسی تھی؟ تو سر سید احمد خان کے نانا جان کے ہاں صبح کا کھانا سب خاندان مل کر کھاتا تھا۔ وہ ہر بچے سے اس کی پسند پوچھ کر خود چمچ سے اس کی رکابی میں کھانا ڈالتے تھے اور سب ادب و صفائی سے کھاتے تھے۔ رکابی کہتے ہیں پلیٹ کو۔ سوال نمبر 4، عبارت کی روشنی میں بتائیے کہ کھانا کھانے کے دوران کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا جانا ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے، کھانے کے دوران صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، نوالا آرام سے چبانا چاہیے، آواز نہ آئے، ہاتھ زیادہ نہ بھریں اور کھانے کی کوئی چیز نہ گرے۔ سوال نمبر 5 ہے، نانا جان کھانے کے دوران بچوں کا کس طرح خیال رکھتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ نانا جان ہر بچے سے پوچھتے کہ وہ کیا کھانا چاہتے ہیں اور پھر وہی چیز چمچ سے خود اس کی رکابی میں ڈال دیتے۔ وہ بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہاں پر ہمارے جو تفہیمی سوالات ہیں وہ اختتام پذیر ہوئے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے مصنف کا تعارف، خلاصہ، مرکزی خیال اور چند سوالات کے جوابات دیے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے باقی کے سوالات کے جوابات ہم اگلی ویڈیو میں جو کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔